بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور جو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہتا ہے۔ دو پہلو اس تنوع میں کہ ایک تو اس سے عبرت حاصل کی جائے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 126 میں رب تعالیٰ نے یہ جو سال کا گزرنا ہے اسے اپنی حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے؟ عجیب بات ہے، آزمائش کے باوجود توبہ بھی نہیں کرتے اور نصیحت بھی نہیں مانتے۔ انسان پر جو صبح مساء یہ گھڑیاں گزرتی ہیں، کیسا ہی انسان کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اسے سال میں ایک یا دو مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے منصب کے مطابق آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور یہ آزمائش کس لیے ہے؟ اس کی دو وجوہات۔ پہلی تو یہ کہ وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ سے جڑ جائے، اور دوسری کہ وہ نصیحت حاصل کرے، اس سے عبرت پائے۔ زندگی کے ماہ و سال کی گزشت و باز گشت کے متعلق ہم سے ہمارے دین کا تقاضا یہی ہے کہ جو ہمارے اوقات اچھے، خوشحال اور شریعت مطہرہ کے سائے میں گزرے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ اوقات اور لمحے جو کرب میں گزر گئے، اذیت میں گزر گئے، شریعت کی مخالفت میں گزر گئے، ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے نئی دینی زندگی کی شروعات کیجیے۔ ایسی زندگی جس کے اندر امن ہو اور بدامنی نہ ہو، اطمینان ہو اور بے سکونی نہ ہو، تقویٰ ہو، احکام الہیہ سے بغاوت نہ ہو، جس زندگی میں اسلام و ایمان ہو اور بے ایمانی چلی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نئی زندگی کی شروعات ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی اس حوالے سے بڑی صریح اور واضح الفاظ میں فرمائی ہے، اور اس کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ اسلام زندگی ہے اور کفر موت ہے۔ عمومی طور پر ہمارا یہ خیال ہے کہ زندگی یہ جو جسم کے اندر فزیکل مومنٹ ہے اسی کا نام ہے، اور یہ حرکت اس وقت تک رہتی ہے جب تک روح اور بدن کا تعلق آپس میں رہتا ہے، اور روح کے پرواز کرتے ہی جسم بے جان اور بے حرکت ہو جاتا ہے۔ شاید روح رہے تو زندگی اور چلی جائے تو موت، یہ تو اس کا ظاہری مفہوم ہے۔ اس مفہوم کو بھی قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا، اور اسی بنیاد پر زندگی اور موت کے اس سلسلے کو ہر جاندار کے لیے آزمائش قرار دیتے ہوئے سورہ ملک میں بیان بھی کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دلائی، فرمایا آخرت کی طرف متوجہ بھی کرتی ہے، اور آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل پر سفارشی بن کے بھی آ جاتی ہے، اور وہ قرآن کی سورت سورہ ملک ہے۔ ذرا آیات سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کی اس کشمکش کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ فزیکل مومنٹ، روح اور کا رہنا اور روح کا چلے جانا، یہ موت و حیات کی ظاہری کیفیات۔ اب کچھ باطنی کیفیات کو بھی ذکر کیا۔ سورہ انعام ہے اور آیت نمبر 122 ہے۔ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے ابو جہل کا اور جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی کیلیبر کے آدمی تھے۔ جب آپ ایمان لے آئے تو جناب امیر حمزہ اب امیر حمزہ نہیں ہو گئے، اب سیدنا امیر حمزہ ہو گئے۔
ان کا سٹیٹس بڑھ گیا، درجہ بڑھ گیا، مقام و مرتبہ بلند ہو گیا۔ جب کافروں تک یہ بات پہنچی تو وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، امیر حمزہ جب تک ہمارے پاس تھا تو تب تک تو ابو جہل کے برابر تھا، اب اسلام میں چلے گئے تو اسلام نے آخر کون سی ان کو عظمت دے دی کہ یہ دونوں تفاوت آ گیا، وہ اتنا بڑھ گئے اور یہ اتنا نیچے رہ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے جناب سیدنا امیر حمزہ اور ابو جہل کے فرق کو بیان کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان بھی اتنا فرق نہیں ہے جتنا ان کے درجوں کے درمیان فرق ہے۔ اور جو باطنی کیفیت ہے زندگی اور موت کا، جو فلسفہ قرآن نے بیان کیا، وہ بالکل منفرد ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اومن کان میتن فاحییناہ، دل امیر حمزہ کا بھی مردہ تھا، لیکن جب ہم نے اسلام کی دولت دی تو اب نے اسے زندگی عطا فرما دی ہے۔ اور ابو جہل ابھی تک مردے کا مردہ ہی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب تک مردہ تھے جب تک دامن مصطفیٰ سے لپٹے نہیں تھے، اور جب دامن مصطفیٰ سے لپٹ گئے، جو ہی کلمہ پڑا، رب تعالیٰ نے انہیں وہ زندگی عطا فرمائی جو زندگی ابو جہل کو نہیں عطا فرمائی۔ تو ایک زندگی کا تعلق نور اسلام کے ساتھ ہے، نور توحید کے ساتھ ہے، نور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی زندگی یہ ہے کہ اسے دامن مصطفیٰ سے جوڑ دیا جائے، اور اگر دامن مصطفیٰ کریم سے نہ جڑی تو پھر یہ زندگی زندگی نہیں، یہ ریورس ہے، یہی تو موت ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم بھی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ عقائد باطلہ کو چھوڑ کر، دین کے باغیوں کو چھوڑ کر، دین کے بارے میں شکوک و شبہات کو چھوڑ کر، اور بظاہراً وائٹ ہاؤس کی ان روشنیوں میں گم ہونے کی بجائے آئیے یورپ کے نظریات کو چھوڑ کر گنبد خضرا کی مکیں کی روشنی میں آ جائیے، اس چھاؤں میں آئیے۔ یہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ زندگی دینے والا بھی اس زندگی کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پروردگار عالم خود قدردانی فرماتا ہے۔ اب یہ زندگی، اس کے لیے جو چارجنگ سیل ہے وہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی، سورہ شورا ہے کہ اگر تم نئی زندگی کو شروع کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح آپ کے قلب اطہر پر روح کو نازل فرمایا۔ اب یہ روح کیا ہے؟ کہا یہ روح وحی الہی ہے، اور وہ وحی الہی کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا سورہ نحل آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب کردہ بندوں پر فرشتوں کو روح دے کر بھیجتا ہے، اور اس آیت میں بھی روح کو زندگی قرار دیا گیا۔ اور یہ قرآن اب کن کے لیے زندگی بنے گا؟ کیا ہر شخص اس کے لیے یہ زندگی ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن نے خود دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا، یہ تو صرف نصیحت اور قرآن مبین ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن زندگی ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ زندگی چیک کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے اگر دیکھنا ہو کہ کون زندہ ہے کون مردہ ہے، اس کے لیے قرآن کو معیار بنا دو، قرآن کا پیغام اس تک پہنچاؤ۔ اگر وہ قرآن کے پیغام کو قبول کر لے تو سمجھ لو یہی زندہ ہے، اور اگر اس نے قرآن کے پیغام کو قبول نہ کیا تو سمجھ لو بھی یہ زندگی سے محروم ہے۔ اس کے پاس حیوانی زندگی تو موجود ہے، لیکن وہ جو انسانی زندگی معراج پاتی ہے یہ اس سے محروم ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اسے یہ کہا جائے کہ بھائی قرآن میں نماز کا 700 سے زائد مرتبہ حکم ہے، رب تعالیٰ بلا رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اور وہ دل سے اس کو قبول کر لیتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، تو سمجھ لیے زندہ ہے۔
اور اگر قرآن نے اس پر اثر نہ کیا تو یہ مردہ ہے۔ مجھے اور آپ اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہر صبح کے وقت میں یہ آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، 5 وقت آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ صبح میں ندا آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ کیا ہمیں ڈر آتا ہے؟ اگر ڈر آتا ہے تو شکر بجا لائیے، استقامت کی دعا کیجیے، اور اگر ڈر نہیں تو پھر اپنا محاسبہ کیجیے۔ ایک شراب نوشی کرتا ہے، اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ڈر جاتا ہے، اگر وہ ڈر جائے تو رب تعالیٰ اسے وقت کا جنید بنا دیتا ہے، اور اگر وہ غافل رہے تو پھر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی سرکشی میں اوندے منہ گر جاتا ہے۔ اگر کوئی میوزک سنتا ہے، فحاشی کا دل دادا ہے، اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ توبہ تائب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، تو وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ قرآن نے اسے حقیقی زندگی عطا فرما دی ہے۔ اور اگر اس کی زندگی ویسے کی ویسے رہتی ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس ظاہری فزیکل مومنٹ تو موجود ہے، جانداروں والی زندگی تو موجود ہے، لیکن انسانوں اشرف المخلوق والی زندگی جسے اللہ پسند فرماتا ہے وہ اس سے محروم ہے۔ اس تناظر میں مجھے اور آپ کو اس نئے سال میں اپنی پوری روٹین کو مرتب کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن، مصطفیٰ کریم جان رحمت کا فرمان جس چیز کو پسند نہیں فرماتا، میری اور آپ کی بھی حقیقی زندگی یہی ہے کہ ہم اسے پسند نہ کریں، اور جسے وہ پسند کرتے ہیں اس پر اپنی پسند کو قربان کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو کون سی زندگی عطا فرماتا ہے، قرآن اسے بھی بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مذکر و مؤنث میں سے جو بھی عمل کرے، کنڈیشنلی وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے، تو پھر ہوگا کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بڑی ہی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب اس زندگی کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، بیٹا اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس حقیقی زندگی کو حاصل کر جس حقیقی زندگی سے پروردگار کا قرب ملتا ہے۔ عرض کیا بجان وہ کیسے ملے گی؟ تو فرمایا یا بنیا جالس العلماء وزاحم برکبتہم، کہ علماء ربانی کی مجلس کو اختیار کر، ان کے ساتھ بیٹھ جا۔ فإن اللہ یحیی القلوب بنور الحکمہ، اللہ تعالیٰ تیرے دل میں نور حکمت کو ڈال دے گا۔ کما یحیی الارض ببوابل المطر، اور تیرے دل کو ایسے زندگی ملے گی جیسے اللہ بارش کے ذریعے زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اس پہلو پر مکمل توجہ کرنی ہے کہ آنے والی اس زندگی میں کیا ہم اس زندگی حقیقی کی حرارت کو محسوس کرتے ہیں؟ اگر اس حرارت کو محسوس کرتے ہیں اور قرآن کا انذار اور قرآن کی تبشیر ہمارے اندر فرحت اور ڈر اور خوف پیدا کرتی ہے تو پھر استقامت کی دعا کیجیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وقت کے گزر جانے سے پہلے قدر کر لی جائے تو پھر وہ ویلیویبل ہوتی ہے، اور اگر وقت گزر جائے پھر قدر بھی کی جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب عمر بن میمون العودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه، کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے سے کچھ فرما رہے تھے، اور اس حال میں کہ کریم آقا اسے نصیحت کر رہے تھے۔ اور نصیحت کیا تھی؟ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، ان کی قدر کر لو، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو۔ پہلی، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، وغناک قبل فقرک،
اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، وفراغ کا قبل شغلی کا، اپنی عدم مصروفیت کو مصروف ہو جانے سے پہلے، وحیات کا قبل موتی کا، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں انسان غفلت کا شکار رہتا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے جوانی، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس وجہ سے کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر اعضاء کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی، وہ انسان بندگی کرنا بھی چاہے، اس کے دل کے اندر تڑپ موجود ہوتی ہے، وہ وضو پورا کرے، وہ نماز کے لیے پوری طرح موجود ہو، سجدہ کرے، لیکن وہ محروم رہتا ہے۔ آج جوانی میں صحت و تندرستی ساری چیزیں موجود ہیں، تو پھر اسے غنیمت جانیے اور اس کا شکر ادا کیجئے۔ شکر کی کیفیت کیا ہے؟ جس نے دی ہے اس کے راستے میں اسے خرچ کیجئے۔ علماء فرماتے ہیں جوانوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سوال کرتی ہے کہ کائنات کے سارے حسن اللہ نے مجھے عطا فرمائے، لیکن میں نے دین کی خاطر پتھر بھی کھائے، میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیا گیا، تمہیں جوانی دی تھی، بتاؤ کیا کیا، کہاں کھپایا؟ کبھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس جوانی کو دین کے لیے کتنا خرچ کیا ہے، کتنی ہماری انویسٹمنٹ ہے دین کی عزت، دین کے وقار، دین کے بول بالے، دین کی ترقی اور دین کے عروج کے لیے۔ کیا یہ جوانی صرف اس لیے ہے کہ انسان تکبر کرے، اکڑ اکڑ کر زمین پہ چلے؟ اور پھر ایک اور پہلو کہ اس کا شکر تب ہے کہ تو اس جوانی کو بوڑھوں کی خدمت پہ لگا دے۔ اگر تجھے جوانی ملی ہے، اس کی قدر اللہ کے ہاں بڑھانا چاہتا ہے تو بوڑھوں کی خدمت کر، اور ان بوڑھوں میں سب سے پہلا حق ماں اور باپ کا ہے۔ جوانی یہ تقاضا نہیں کرتی تو ماں اور باپ کو کہے آپ کو کیا پتا ہے، جوانی یہ تقاضا نہیں کرتی بڑھاپے میں انہیں بے سہارا چھوڑ دے، جوانی یہ تقاضا کرتی ہے آج تو ان کا سہارا بن، مرنے کے بعد تو تجھے کندھا دینے کا بہت شوق آتا ہے، زندگی میں کندھا بن۔ بوڑھے لوگوں کی قدر کرے، بوڑھے وہ ہیں جن کے سفید بالوں کی اللہ حیا فرماتا ہے، ان کی قدر کیجئے، ان کے لیے پلکیں بچھائیے، ان کی خدمت کیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ وہ ہمارے طریقے پر کیسے ہو سکتا ہے جس نے اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کی اور بڑوں کی تعظیم ہی نہ کی؟ بڑوں کو دھکے نہ دیجیے، بڑوں کے قدموں سے زمین نہ کھینچیے، ان کا سہارا بنیے، ان کو کندھا دیجیے۔ اپنی جوانی کی قدر اور ویلیو اللہ کی بندگی میں گزاریے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب سورج کی تپش کسی کی تاب نہیں ہوگی، پروردگار عالم اپنی سایہ رحمت میں جنہیں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ جوان ہے جس کا دل اور جس کی زندگی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری ہوگی۔ دوسرا فرمایا وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی یہ جو تمہیں تندرستی عطا فرمائی ہے، بیماری سے پہلے اس کی قدر کرو۔ اور بیماری سے پہلے اس کی قدر کیا ہے؟ جس اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا شکر بجا لو، اور اس صحت کو ان پر صرف کرو جو بیمار ہیں، ان کی خدمت کرو۔ پھر فرمایا غنا کا قبل فقری کا، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ دیکھو کتنے فقیر یا خود فقیر تھے تو دعائیں کرتے تھے، یا اللہ یہ آ جائے تو یہ کروں گا، یہ آ جائے تو یہ کروں گا، اور جب یہ سب کچھ آیا تو پھر اللہ ہی کو بھول گیا۔ جب کچھ نہیں ملا تھا تو سجدے بھی لمبے اور دعائیں بھی لمبی، اور جب سب کچھ مل گیا سجدہ بھی چھوٹا، دعا بھی نہیں گئی، کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اس کو اس مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جان، اور اس کی غنیمت کی ایک صورت یہ ہے کہ مالدار اللہ نے کیا ہے تو تکبر نہ کر، غریبوں سے انحراف نہ کر، اعراض نہ کر، تکبر مت دکھا،
اسے غریبوں کی طرف لوٹا، اللہ کی مخلوق کی مدد کر، اللہ تیرے غنا کو برقرار رکھے گا۔ پھر فرمایا فَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنی کو مصروفیت پر ترجیح دے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے فرصت عطا فرمائی ہوئی ہے، آج اس فرصت کا فائدہ اٹھا، پنجگانہ نماز بھی ادا کر، تلاوت قرآن بھی کر، اپنے بڑوں کی خدمت بھی کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے تو کہے مجھے تو نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ کام ہی اتنے ہوتے ہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، رب تعالیٰ فرماتا ہے، یبن آدم تفرغ لی عبادتی، اوے بندے اپنی عبادت کے لیے وقت نکال لے، املا صدرک غنن، اگر ایسا کر لیا تجھے غنی بھی کر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تجھے غریبی بھی میں بھی نہیں جانے دوں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، میری عبادت سے انحراف کر لیا، اعراض کر لیا، کہنے لگا مجھے کام بڑے ہیں، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلَكَ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، کاموں میں ڈال بھی دوں گا اور تیری پوری بھی نہیں پڑے گی۔ اتنے کام ہوں گے توفیق سلب ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے علماء صوفیاء نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ مت سمجھے کہ اسے وقت نہیں ملا، بلکہ غور و فکر کرے کہیں رب تعالیٰ نے توفیق تو سلب نہیں کر لی، میری مصروفیت میرے اوپر غالب تو نہیں آ گئی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ حیاتک قبل موتی کا، کہ زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت جان لیجیے۔ یہ زندگی، کافر اور مومن کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مومن کو اتنے ایوارڈ اور ریوارڈ دے گا صرف اس وجہ سے کہ مومن کا نام عبداللہ ہے اور کافر کا نام کرشنا ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں۔ بنیادی فرق ایمان ہے، بنیادی فرق علم اور عمل ہے۔ اگر میرے اور آپ کے پاس بھی علم و عمل ہی نہ ہو اور نام کا اسلام موجود ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ریوارڈ عطا فرما دے؟ کس خوش فہمی میں ہم مبتلا ہے؟ جس پروردگار نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس پروردگار کی بارگاہ میں اس زندگی کو اس کی اطاعت اور فرما برداری سے سجانا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ مرنے کے بعد انسان کف افسوس ملتا رہ جائے گا، قیامت کے دن سوال کرے گا کاش مجھے لوٹا دیا جائے، کاش لوٹا دیا جائے، تو اسے لوٹایا نہیں جائے گا۔ آج عمل کی زندگی میں اس بات کی طرف مجھے بھی توجہ کرنی ہے، میں نے اپنا عمل خود کرنا ہے۔ مجھے یہ آس نہیں رکھنی چاہیے کہ میرا عمل آپ کریں گے۔ میں نے اپنے لیے آخرت کو بہتر خود بنانا ہے۔ مجھے یہ آس نہیں رکھنی چاہیے جب میں اپنے ساتھ مخلص نہیں، اپنے لیے محنت نہیں کرتا، کوئی میرے لیے کیسے کرے گا؟ تو حیاتک قبل موتی کا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں اکثر دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور شیطان ایسا وسوسہ دیتا ہے، کہتا ہے ابھی بڑی زندگی ہے۔ اس کا سب سے آخری ہتھیار یہ ہوتا ہے ابھی تو بڑا صحت مند ہے، ابھی تو بڑی جوانی ہے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے۔ فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت مند ہونا، تندرست ہونا، اور دوسرا فرصت کا ہونا۔ اس کے بارے میں بندہ مخمصے وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، اور بچتا وہی ہے جو اپنی صحت کی بھی قدر کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور اپنی عدم مصروفیت کی قدر کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جتا رہتا ہے۔